अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद अली बुबक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल औरा प्रॉपर्टीज़। आई चॉइस यू विल नेवर रिग्रेट। सर पे मैंने वो पहनी हुई है आज मेडिकल कैप। कुछ इन्फेक्शन था जिसकी वजह से ये पहनना पड़ी। आज का जो टॉपिक औरा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ, वो बड़ा डिफरेंट सा है, बड़ा हटके है, क्योंकि मैं हाइप वाले जो मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे बैरिया टाउन, आजकल वो बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि जी बैरिया टाउन कराची, उसके जो फ़ेज़ 2 है उसका को 3500 कनाल जो जंगलात का रकबा था उसको इलीगल करार दे दिया, वहाँ पे सेल परचेज़ बंद कर दी। बेसिकली इट्स ट्रू कि वो भी हमारा कंसर्न ज़रूर है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है। लेकिन आज के दौर में स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस टाइम पे जो सबसे मेन कंसर्न है वो है घर बनाना और अपना और अपने बच्चों के लिए एक महफूज पनाहगाह, एक छत की शक्ल में तलाश करना और वो हासिल करना। ये एक ऐसा हमारे लिए वो एक जोए शीर लाने के बराबर हो चुका हुआ है कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें, एफ सेक्टर की, ई सेक्टर्स की, जी सेक्टर्स की, तो वहाँ पे जो प्राइसेस वो आसमानों को छू रही हैं। अगर आई सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो I8 है, I9 है, I10 है, तो वो आम पब्लिक की रीच से बाहर हो गए हुए हैं। अब जो हमारे यहाँ पे जिसको मैं लेबर क्लास कह लूँ, मिडिल क्लास कह लूँ, लोअर मिडिल क्लास कह लूँ, अपर मिडिल क्लास कह लूँ, अपर मिडिल क्लास में उन लोगों को कहता हूँ कि जो लोग घर भी रखते हैं, गाड़ी भी रखते हैं और ऐसी एक हैंडसम अमाउंट उनके पास आ रही होती है को 5-10 लाख रुपए। अगर छोटे बिजनेसमैन है उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी के बहुत ज़्यादा परसेंटेज आती है, तो उन लोगों के लिए भी आज एक घर लेना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। रीज़न क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और एक जो बहुत ही इस टाइम पे चैलेंजिंग चीज़ है, आज हमने वही उसी टॉपिक पे बात करनी है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, वो लोग जो वीडियो हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपके एक लाइक के बटन को प्रेस करने से वीडियो की रेंज भी बढ़ती है और हमारा मैसेज बहुत से ऐसे लोगों तक भी पहुंच पाता है जो इस चीज़ के नीडी हैं। आज जिस टॉपिक के लेके बात होगी वो है कि आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो आउटस्कर्ट्स में वाक़ हैं, वहाँ पे डिमांड्स किस हद तक बढ़ने जा रही हैं। ये बड़ा इस टाइम की नीड के मुताबिक का टॉपिक है। रीज़न ये है कि प्रीवियस टाइम में हमारे पास जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जिनको हम इलीगल तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सा बोझ पॉपुलेशन का उठा के रखा हुआ था। लाइक गौरी टाउन, बेशक वो इलीगल है, बेशक वहाँ पे मसले मसाइल हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनको कहीं पे भी ना वो DHA में रह सकते थे, ना वो सेक्टर्स में रह सकते थे, ना वो किसी और जगह पे अफोर्ड कर सकते थे, उनको एक जाए पनाह मिली गौरी टाउन की शक्ल में। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन गौरी टाउन में आबाद है। ये वो सारे लोग हैं जिनको बजट के इश्यूज़ हैं, जिनको एक्सेस के इश्यूज़ हैं, वो लोग हैं जिनके छोटे बिजनेस हैं, वो लोग हैं जिनकी जॉब्स हैं, जो एम्बेसीज में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में, मतलब वो सारे वो लोग हैं। इसी तरह शाहीन टाउन के फ़ेज़ 4 फेजेस हैं। इस तरह और बेशुमार छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने पब्लिक की डिमांड का बहुत सा बोझ उठा के रखा हुआ था। जब से
ایک تو یہ سارے وہ زون 4 کے ایریاز ہیں جہاں پہ اسلام آباد کی طرف ایکسیس بہت ایزی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی پریفرنس میں یہ سوسائٹیز رہی ہیں. کیونکہ اب اگر بات کریں پاپولیشن کی تو اب روات سے آگے نکلتے جا رہی ہے پاپولیشن. ادھر آپ کا چکری انٹرچینج سے آگے پاپولیشن نکلتی جا رہی ہے. ادھر آپ ٹیکسلا تک چلے گئے ہیں, ادھر آپ مری تک چلے گئے ہیں. تو اب وہ لوگ جن کو پیٹرول پرائسز کے بھی پرابلم ہیں, جن کو ایکسیس کے بھی ایشوز ہیں, جن کو اپنے بجٹ کے بہت بڑے پرابلمس ہیں, ان لوگوں کے لیے اپنی جابز, اپنے بزنس, اپنے چھوٹی موٹی جو بھی کام ہے ان تک ایکسیس کا بہت بڑا پرابلم ان سوسائٹیز نے سالو کیا تھا. جب سے سی ڈی اے نے اسٹرکٹ ایکشن لینا شروع کر دیا, جو کہ ریکوائرڈ بھی تھا, سی ڈی اے ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ کہ تب سویا رہتا ہے جب بلڈر مافیا, ڈیولپر مافیا ان جگہوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ جاگ پڑتا ہے اور جو غریبوں کی, جو مڈل کلاس لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈیمالش کرنے کے سر پہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ تھریٹ کرنے کے بھی سر پہ ہوتا ہے. خیر آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک پہ آتے ہیں واپس. تو یہ جو ایک سپلائی تھی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی شکل میں, بے شک اس میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا, اسکیم بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا سستی رہائشوں کے چکر میں, لیکن بہت سے لوگوں کو چھت بھی مہیا ہوئی. جب سے سی ڈی اے نے اسٹرکٹ ایکشن لینا شروع کیا, بغیر این او سی کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ بنا نہیں سکتے, رہ نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. یہ ساری کی ساری اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی این او سی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وہاں پہ پاپولیشن کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ بھی آپ کو 5 مرلہ اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تقریباً 10 ملین کی سراؤنڈنگ میں ملتا ہے, وہ آپ کے اس ڈیمانڈ کے پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ انفلیٹ کر جائے. تو آنے والے ٹائم میں آپ کو این او سی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹ لینا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ ایف سیکٹر میں, جی سیکٹر میں, کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں, ناٹ 100% اس سے کمپیریزن, لیکن اسی طرح سے یہ عام جو پبلک ہے, جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کی رینج سے باہر ہو جائے گی. ایک آپ کی جو پلاٹ پرائس ہے وہ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ انکریز کر دے گا, اور دوسرا جو ڈے بائی ڈے ہماری یہ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو گھر بنانے کا خواب ہے وہ ہماری تعبیر سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ دو ایسے چیزیں ہیں جو آنے والے ٹائم میں ایک چیلنج کی شکل میں ہماری سوسائٹی کو نگلنے جا رہی ہیں. اس سے پہلے جن جن لوگوں کے پاس آج کچھ جمع پونجی موجود ہے اور وہ آنے والے ٹائم میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مناسب جگہ دیکھ کے اپنا پلاٹ لیں گے اور گھر بنانے کا خواب رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, تو ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جہاں جہاں پہ بھی آج آپ کو اپرووڈ ایریا میں اپنے بجٹ کے مطابق, کیونکہ آج ابھی اس کا امپیکٹ آنا سٹارٹ نہیں ہوا, اس کا امپیکٹ آپ کو 1 سال کے اندر آنا سٹارٹ ہوگا, کیونکہ 1 سال کے اندر جب انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا بالکل بند ہو جائیں گی تو سارے کا سارا پریشر شفٹ ہو جائے گا آپ کی لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ. تو اس کا امپیکٹ جب آنا شروع ہوگا تو اس سے پہلے پہلے اپنا جو بھی سٹیپ لینے ہیں وہ لے لیجئے, تاکہ آپ اس خواب کی تعبیر سے بہت دور نہ بیٹھے رہ جائیں کہ جو آپ نے اپنا گھر بنانے کا سوچ رکھا ہے. تو اس لیے آج ایک انفارمیٹیو یا ایک انٹیمیشن ویڈیو تھی, تاکہ آپ ضروری نہیں کہ آپ صرف اورا پراپرٹیز سے پلاٹ لیں. اورا پراپرٹیز کبھی بھی آپ کو یہاں پہ آ کے پلاٹ بیچنے کے لیے ڈائریکٹلی نہیں کہا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک رائٹ انفارمیشن پہنچ سکے, ایگزیکٹلی وہی انفارمیشن پہنچ سکے تاکہ آپ کسی اسکیمرز کے ہاتھ سے بچ جائیں. تو آج کے لیے یہی ہے کہ آپ ضروری نہیں اورا پراپرٹی سے پلاٹ لیں, ضروری نہیں کہ آپ کسی میرے جاننے والے سے لیں یا میرے جو سجیسٹڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں سے لیں. صرف یہ جو ڈیسیژن ہے اس کو
ایز سون ایز پاسبل یہ سٹیپ لے سکتے ہیں وہ لے لیجئے، خواہ کسی بھی وائے سے لے لیجئے، لیکن اس میں ضروری کیا ہے؟ اسکیمر سے بچنا ہے۔ اس کے بچنے کا ہمیشہ سے میں ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ این او سی، جیسے کہ بات ہو رہی ہے لیگل سوسائٹیز کی، تو این او سی اپروول آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ ایل او پی اس کا جو وہ آپ کو ویب سائٹ پہ، سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ مل جاتا ہے، اس ایریے کو مارک کر لینا ہے کہ کیا اس ایریا میں پلاٹ، یہ ایل او پی اس ایریا کا اپرووڈ ہے جہاں پہ آپ کو پلاٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ گرین ایریا تو نہیں ہے؟ اگلی ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پہ ہوگی کہ سوسائٹیز کو یہ کیوں فیس کرنا پڑتا ہے کہ جو کل کو جو وہاں پہ گھر بنے ہوتے ہیں، کمرشل بنے ہوتے ہیں، وہ گرا دیے جاتے ہیں یا ان کو نوٹس مل جاتے ہیں، تو وہ اگلی ٹاپک اسی پہ ہوگی۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا کسی گرین ایریا میں، کسی پارک، کسی ہاسپٹل، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مارک کیا ہو ایل او پی میں، کیا آپ کو وہاں پلاٹ تو نہیں دیا جا رہا؟ کسی ایسی مسجد کی جگہ پہ پلاٹ تو نہیں دیا جا رہا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، اور فائل نہیں، ایون اگر این او سی اپرووڈ بھی ہے، سوسائٹی لیگل بھی ہے، آپ کو ایل او پی کے مطابق پلاٹ دے رہی ہے، تو پھر بھی آپ نے پلاٹ وہ لینا ہے جو آن گراؤنڈ ہوگا۔ اگر آن گراؤنڈ نہیں ہے تو کم از کم میپ کے اوپر کچھ نہ کچھ کٹنگ ایریا میں ہو جہاں پہ آپ جا کے اپنا پاؤں رکھ سکے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں ایک گھر بنانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بچوں نے بھی اپنا ایک ایک گھر بنانا ہوتا ہے، تو یہ ایک آشیانہ ہوتا ہے۔ تو اس آشیانیہ کو بنانے کے لیے ایک ہم بہت بڑا خواب دیکھتے ہیں، بہت لمبا خواب دیکھتے ہیں، پھر جا کے اینڈ پہ اپنی اماؤنٹ کسی اسکیمر کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہماری ٹیم آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ میں خود، آپ مجھے کسی ٹائم پہ بھی کوئی کویسچن آور میں آپ آنا چاہیں، مجھے ڈائریکٹ کال کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر بھی موجود ہے، آپ مجھے ڈائریکٹ بھی کال کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی فیصلہ آپ نے 1 سال بعد لینا ہے وہ آج لے لیجئے۔